آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت سابق صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 28 جون تک سابق صدر کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رکھے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج پہنچے ہیں اور اس وقت جو اجلاس جاری ہے اور اسد عمر اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ایک دو دن کے اندر انکوائری کر کے تو ہاؤس کو رپورٹ سبمٹ کر دی جائے گی۔ اوکے جی، تھینک یو۔ آصف زرداری صاحب پلیز۔ مسٹر اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروڈکشن آرڈر پہ میں یہاں آج موجود ہوں۔ پھر میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے مینگل صاحب کا، ایم کیو ایم کا، اپوزیشن کا، اپوزیشن کے لیڈر کا، اور ان سب قومی اسمبلی کے ممبروں کا جن نے یہ کوشش کی میرے لیے اور میرے پروڈکشن کے لیے۔ اب میں آتا ہوں سر بجٹ پہ۔ آپ کا جو بجٹ ہے، جو سرکار کا میں اخباروں میں دیکھتا رہا ہوں، اس میں کوئی طاقت نہیں کہ کسی طرف سے بھی یہ کوئی بجٹ آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہو۔ فار انسٹنس میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں۔ ایک ماکڑ آئی ہوئی ہے سانگڑ میں، اور سانگڑ کے اوپر خیرپور میں، جس کو ماکڑ کا نہیں پتا، اس کو ٹڈی کا پتا ہے پنجاب میں اور دوسری جگہوں میں، اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ابھی تک تو سعودی عربیہ سے، دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی، مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی۔ یہ کاٹن کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے۔ آپ کا ملک جو ہے ایگرو بیسڈ ہے، آپ نے کاٹن ایکسپورٹ کرنی ہے، کاٹن فائبر ایکسپورٹ کرنا ہے، اور کاٹن کی انڈسٹری کو ہم نے اپنے دور میں ہم نے پایا 19 بلین پہ، 26-27 بلین پہ ہم نے چھوڑا اس کو۔ اس کے بعد اس کو اور اوپر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نہ ہو سکی، وہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 پرائورٹی پوزیشنز ہیں، 3-4 پرائورٹی سبجیکٹس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی، اکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اکنامک پالیسی پہ ہم آگے چلنے کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کو اکنامک پالیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں، تاکہ یہ اونرشپ رہے۔ آج ہم تھے، کل ہم تھے، پھر کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے، کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، کبھی کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، بہرحال وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان میں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر کے پیپلز پارٹی، جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، بھٹو صاحب کی شہادت، بی بی صاحبہ کی شہادت، جس کے بعد سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان نہ کھپے، اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، پاکستان۔ حالانکہ تب بھی میں نے 13 سال کی عقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان انڈیویجول ہے، انڈیویجول کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، چیز تو ملک ہے۔ اگر ملک ہے تو سب ہے، اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں۔ اور سر آ جائیے، ہر انڈسٹری جو ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں
کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر اتنا اچھا بجٹ ہے, اتنا ایکسپیکٹڈ بجٹ ہے, اتنے اس میں IMF کے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں, تو کیوں لوگ رو رہے ہیں, کیوں انڈسٹریاں رو رہی ہیں, کیوں غریب رو رہا ہے, کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو معاملہ ہے جو ہر چیز پہ. اب آپ لوگ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اس پہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے. اب ٹیکس جب لگتا ہے تو اتنی تنخواہ اس کو کم ملتی ہے. تو یہ انہی سے ہم وصول کر رہے ہیں جو پہلے ٹیکس دینے والے ہیں, اور باقی ہم نے ایٹماسفیئر ایسا کریٹ کیا ہوا جہاں سے میں آ رہا ہوں, ان کے پاس ایسا ایٹماسفیئر کریٹڈ ہے, اتنا خوف ہے انڈسٹریلسٹ کو, اتنا خوف ہے عام بزنس مین کو کہ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی دھندا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چیک بک پہ اگر 5 لاکھ کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ FPR کا نوٹس ہے, آئیے حساب دیجیے. آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا, کہاں کہاں تک حساب ہوگا؟ یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے. کہ ہم جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا, مگر ہم نے کسی پولیٹیشین کو کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ مجھے پتا تھا اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا, پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے. مگر عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ جی رضائی صاحب پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. کہ اگر ایسا نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے, پورا ملک کھڑا ہو جائے, اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی, نہ کوئی اور سنبھال سکے گا. جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے, پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے. آج اسمبلی میں آ کے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. میں پہلے بھی جیل سے آتا رہا ہوں اسمبلی میں, تو یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. مگر الحمدللہ میرے دوستوں کا بلوچستان کے دوستوں کا, بھوتانی صاحب کا, منگسی صاحب کا, شہزان بگٹی کا, ان سب کا مجھ پہ احسان بھی ہوگا, اور میں یاد بھی رکھوں گا کہ اس مشکل وقت میں ان نے بھی ہمارا ساتھ دیا, MQM نے بھی ہمارا ساتھ دیا, ان دوستوں نے بھی ساتھ دیا جو کہ پولیٹیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہے. سو تھینک یو مسٹر اسپیکر. اسد عمر صاحب.